شارٹ ہینڈ کی اتنی زیادہ پروموشن کر رہے ہیں، تو جبکہ مارکیٹ میں بہت سارے ملٹی سکلز خاص کر آئی ٹی کے اور اے آئی کے سکلز آ چکے ہیں، نہ پاکستان سے اس وقت انڈیا سے کوئی یو کے میں گیا کہ وہاں جا کے یہ سوچ لے کے جاتا کہ میں نے شارٹ ہینڈ کا وہاں سے کورس کرنا ہے، ایکسپرٹ ہونا ہے اور واپس آ کے شارٹ ہینڈ سکھانی ہے۔ یہ اتنی امپورٹنٹ جاب ہے تو اس کی پاکستان میں ڈگری کیوں نہیں ہے؟ جیسے کہ بی ایس سی ایس وغیرہ آئی ٹی میں تو بہت ساری ڈگریز آ چکی ہیں۔ شاہین شارٹ ہینڈ کے اندر یہ 2-3 مہینے والی بات ہے، ہمارا چلا پروگرام ہے جس میں 12 سے 13 گھنٹے 15 گھنٹے بھی لوگ ٹائم دے کے 2-3 مہینے میں یہ کورس صرف کمپلیٹ نہیں کر سکتے، وہ گورنمنٹ جاب کا ٹیسٹ کوالیفائی کر سکتے ہیں۔ جو گریڈ 14، 15 یا 16 تک لوگ ہیں گورنمنٹ جاب میں وہی شارٹ ہینڈ ٹیچ کر رہے ہیں۔ میں نے جو گورنمنٹ جاب کا بڑے گریڈ کا ٹیسٹ کوالیفائی کیا تھا 2006 میں، وہ گریڈ 18 کا ٹیسٹ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد نسیم۔ آج ہم شاہین شارٹ ہینڈ کے پینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور گفتگو کریں گے شارٹ ہینڈ کے بارے میں۔ سر ہمارے ساتھ موجود ہے محترم جناب مختار جویہ صاحب، جو کہ شارٹ ہینڈ کے جنرل ڈائریکٹر ہیں۔ ہم ان سے یہ سوال کریں گے کہ آئی ٹی کا دور ہے، اے آئی کا دور ہے۔ جویہ صاحب خاص کر آپ بتائیے گا، سب سے پہلے تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ بتائیے گا کہ آئی ٹی کے دور میں اور خاص کر اے آئی کے دور میں آپ شارٹ ہینڈ کی اتنی زیادہ پروموشن کر رہے ہیں، تو جبکہ مارکیٹ میں بہت سارے ملٹی سکلز خاص کر آئی ٹی کے اور اے آئی کے سکلز آ چکے ہیں، کیا ان کی موجودگی میں بھی شارٹ ہینڈ کی اہمیت ان سے زیادہ ہے، یا گورنمنٹ جاب کے لیے صرف شارٹ ہینڈ ہی ضروری ہے یا اور سکلز بھی سیکھے جا سکتے ہیں؟ تو شارٹ ہینڈ کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے، جو اس وقت اتنا ہیوج جو آ چکے ہیں آئی ٹی کے کورسز، ان سے کمپیریزن کیسے کریں گے شارٹ ہینڈ کو؟ سر آپ کا کوشچن بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن میں پہلی بات بتا دوں، یہ شارٹ ہینڈ کے ساتھ ایک المیہ ہے کہ شارٹ ہینڈ کے ساتھ شارٹ کا ورڈ ہے۔ آپ نے شارٹ کورسز کی بات کی، شارٹ ہینڈ شارٹ کورس نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک ڈگری پروگرام ہے، لیکن عام طور پہ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ 2-4 مہینے 3 مہینے کا کورس ہے۔ یہ میں نے اس لیے کیا کیونکہ یہ ایک لانگ کورس ہے، جبکہ لوگ اسے 3 ماہ 6 ماہ کا شارٹ کورس سمجھتے ہیں۔ اس کو بھی آج ڈیفائن کیجیے پلیز۔ جی، تو یہ کورس جو ہے، آپ اگر گورنمنٹ کامرس کالجز میں دیکھیں تو میٹرک کے بعد ڈی کام ہوتا ہے، ڈپلومہ ان کامرس، وہ 2 سال میں ہوتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، تو یہ 2-3 مہینے والی بات نہیں ہے، لیکن شاہین شارٹ ہینڈ کے اندر یہ 2-3 مہینے والی بات ہے۔ ہمارا چلا پروگرام ہے جس میں 12 سے 13 گھنٹے 15 گھنٹے بھی لوگ ٹائم دے کے 2-3 مہینے میں یہ کورس صرف کمپلیٹ نہیں کر سکتے، وہ گورنمنٹ جاب کا ٹیسٹ کوالیفائی کر سکتے ہیں۔ لیکن 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ یا 2 گھنٹے ٹائم دے کے پھر 2-2، 3-3 اور 5-5 سال لگتے ہیں، تو یہ شارٹ کورس نہیں ہے۔ باقی جو آپ کی بات تھی گورنمنٹ جاب گیٹ کرنے کے حوالے سے، تو گورنمنٹ جاب گیٹ کرنے کے لیے جتنے بھی شارٹ کورسز ہیں آئی ٹی کے ہیں یا سوشل میڈیا کے شارٹ کورسز کے حوالے سے آپ نے بات کی، ان بیس پہ گورنمنٹ جابز نہیں ہیں۔ اور گورنمنٹ جاب اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کا کم از کم جو کچن ہے وہ سیکیور ہوتا ہے، اور اس میں سیفٹی ہے، اس میں گارنٹی ہے، اس میں وہ جاب آئے دن فائر ہونے والی بات نہیں ہے۔ کیونکہ جتنے بھی سوشل میڈیا اور جتنے آئی ٹی کے کورسز ہیں وہ ایک تو شارٹ کورسز ہیں، اور دوسرا میں نے جیسے بتایا کہ ان کی بیس پہ گورنمنٹ جابز ابھی بہت کم ہیں، آنے لگ گئی ہیں لیکن ابھی بہت کم ہیں۔ لیکن وہ بھی جاب جو ہوتی ہیں وہ ڈگری بیسڈ جو کوالیفیکیشن ہوتی ہے اس کی بیس پہ مل رہی ہیں، وہ 2-4 مہینے کے شارٹ کورس کی بیس پہ وہ نہیں مل رہی۔ جی سر، یہ ایف اے اور بی اے کے بعد یعنی کہ 1 ایئر کا پروگرام ہے شاہین شارٹ ہینڈ میں، آئی تھنک سو 6 منتھ کا بھی ہے، یعنی اس بیس پہ گورنمنٹ جاب مل سکتی ہے، یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل مل سکتی ہے۔ دیکھیں، ہمارے کسی بھی گریڈ کی جو جاب ہے اس کے ہمارے کریڈٹ آرز ہیں، اس میں ہمارے لیول ہیں۔ جیسے گریڈ 14 اور 15 کی جاب کی بات کریں، اسٹینو ٹائپسٹ اور اسٹینوگرافر، جو جاب انٹرمیڈیٹ کوالیفیکیشن بیس پہ ہوتی ہیں، تو اس میں ہمارا بیسک اور ایڈوانس لیول ہے، اور اس کے اندر 4 کورسز ہیں، شارٹ ہینڈ ہے، ٹائپنگ ہے، مائکروسافٹ ہے اور جنرل نالج ہے۔ اور اگر ہم گریڈ 16 کی بات کریں تو اس کے بعد 3rd لیول ایڈ ہوتا ہے، ایکسپرٹ لیول۔ اگر گریڈ 17 کی بات کریں تو 4th لیول ایڈ ہوتا ہے، وہ پروفیشنل لیول ہے۔ اگر گریڈ 18 کی جاب کی پریپریشن کی بات کریں تو پھر 5th لیول ایڈ ہوتا ہے، جو ڈاکٹرل لیول ہے۔ تو جیسے جیسے گریڈ بڑھتا جائے گا،
اسی طرح ہمارے جو لیول ہیں وہ بڑھتے جائیں گے اور اسی بیس پہ سپیڈ بڑھتی جائے گی، کیونکہ جتنا بڑے گریڈ کی جاب ہوگی اس کے لیے اتنی زیادہ سپیڈ ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ تو ہمارے ٹوٹل 5 لیولز ہیں، گریڈ 14 اور 15 کے لیے بیسک لیول اور ایڈوانس لیول، گریڈ 16 کے لیے ایکسپرٹ لیول ایڈ ہوتا ہے، گریڈ 17 کے لیے پروفیشنل لیول ایڈ ہوتا ہے، اور گریڈ 18 کی جاب کے لیے ڈاکٹر لیول ایڈ ہوتا ہے۔ تو اسی حساب سے سپیڈ انکریز ہوتی ہے، وہ چونکہ ہر گریڈ کے حساب سے گورنمنٹ کی جاب کے لیے وہ ڈیمانڈ ہوتی ہے اور اس سپیڈ پہ جا کے وہ ٹیسٹ کوالیفائی کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہے سر، گورنمنٹ کا کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے جس میں آئی ٹی انوالو نہ ہو گئی ہو، کمپیوٹرائز کام نہ ہو گیا ہو، کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے۔ جبکہ شارٹ ہینڈ میں بھی آپ نے کہا کہ کمپیوٹر ایم ایس آفس آنا چاہیے، ٹائپنگ ٹیسٹ بھی کمپلسری ہے، آنا چاہیے نہیں، کمپلسری ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو آئی ٹی تو انوالو ہو چکی ہے، اب جو اے آئی بیس ہے یا آئی ٹی بیس ہے، جابس آتی ہیں، بہت زیادہ آتی ہیں، تو کیا شارٹ ہینڈ کی جو لیول ہے، جو اہمیت ہے، امپورٹنس ہے، وہ باقی آئی ٹی سے اوپر ہے؟ جی بالکل اوپر ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارا ڈاکٹر گریڈ 17 میں گورنمنٹ جاب میں جاتا ہے، ہمارا ڈگری ہولڈر انجینئر بھی 17 میں جاتا ہے، ایون کہ پی ایم ایس اور سی ایس ایس کرنے والے لوگ بھی گریڈ 17 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں پرسنل اسسٹنٹ کی جابز گریڈ 18 کی ہیں۔ سی ایس ایس کرنے والا 18 سے سٹارٹ نہیں لیتا، ڈاکٹر نہیں لے سکتا، انجینئر نہیں لے سکتا، لیکن اس سکل کی یونیکنیس ہے اور اس کی اہمیت ہے کہ اس کی جاب گریڈ 18 کی بھی ود آؤٹ 1 ڈے ایکسپیرینس کے بھی فریش کینڈیڈیٹ بھی وہ ٹیسٹ کوالیفائی کر کے گریڈ 18 کا جاب لے سکتا ہے۔ سر، جب یہ اتنی امپورٹنٹ جاب ہے تو اس کی پاکستان میں ڈگری کیوں نہیں ہے؟ جیسے کہ بی ایس سی ایس وغیرہ آئی ٹی میں تو بہت ساری ڈگریز آ چکی ہیں، 100+ ڈگریز موجود ہیں، اویلیبل ہیں یونیورسٹیز میں، تو یہ تو جب سے پاکستان بنا 75 ایئرز سے اس کی کوئی ڈگری کیوں نہیں ہے؟ ڈگری بیس پہ کیوں نہیں لیتے آپ لوگ اس کو؟ دیکھیں، ڈگری سمپل جو اکیڈمک کوالیفیکیشن ہے وہ ہوتی ہے کہ گریڈ 14-15 کے لیے انٹر ہے۔ میں شارٹ ہینڈ کی ڈگری میں شارٹ ہینڈ کی بات، ٹھیک ہے، گورنمنٹ کامرس کالجز جو ہیں جہاں میٹرک کے بعد اسٹوڈنٹ ڈی کام کرتا ہے، وہ 2 سال کا وہ ایک انٹرمیڈیٹ ہوتا ہے، تو وہ 2 سال کا وہ پروگرام ہے۔ باقی اگر پرائیویٹلی بات کریں کہ جس نے انٹر کیا ہوا ہے یا گریجویشن کیا ہوا ہے یا ماسٹر کیا ہوا ہے، وہ اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے تو اس کی بیس پہ بالکل وہ شارٹ ہینڈ کا کورس کر سکتا ہے، اور جو شارٹ ہینڈ کے رجسٹرڈ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اس کو ڈپلومہ سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیونکہ شارٹ ہینڈ ایجاد ہوئی تھی یو کے میں 200 سال پہلے، اور یہ اس کا 95% ایگریگیٹ ہے، منیمم آپ نے اگر 95% پلس پہ آپ پاس کریں گے تو آپ پاس ہیں، آپ کے 100% مارکس ہیں اور آپ کا جاب ہوگا۔ آپ 95% سے 1-2 پوائنٹ بھی نیچے ہوں گے تو آپ اس ٹیسٹ میں فیل ہیں اور آپ کے مارکس 0 ہیں۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ لیکن آپ کو بتا دوں کہ یہ سرجری سے بھی زیادہ کورس جو ہے نا یہ ضروری اور امپورٹنٹ ہے، ایگریگیٹ اور پرسنٹیج کی جو بات کی ہے۔ لیکن نہ پاکستان سے، اس وقت انڈیا سے کوئی یو کے میں گیا کہ وہاں جا کے یہ سوچ لے کے جاتا کہ میں نے شارٹ ہینڈ کا وہاں سے کورس کرنا ہے، ایکسپرٹ ہونا ہے اور واپس آ کے شارٹ ہینڈ سکھانی ہے۔ نہ یو کے سے اس دور میں آج کوئی بندہ یہاں پہ آیا، صرف بکس آئی ہیں، لیکن بک سے پڑھ کے کوئی بھی بندہ 95% ایگریگیٹ اچیو نہیں کر سکتا۔ تو اس کے لیے ایکسپرٹ ٹیچر بھی ضروری ہے اور اس کے لیے ٹیچر کی گائیڈ لائن پہ امپلیمنٹ کرنا بھی ضروری ہے، اور پنکچویلٹی بھی اگر 95% ایگریگیٹ ہے تو آپ کی پنکچویلٹی بھی منیمم 90 اور 95% ہونی چاہیے۔ کیا پاکستان کے جتنے کامرس ادارے ہیں وہ 95% ایگریگیٹ دے پا رہے ہیں؟ بالکل نہیں دے پا رہے، بالکل بھی نہیں دے پا رہے۔ ڈی کام کرنے والا 2 سال شارٹ ہینڈ میں لگانے والا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ گریڈ 14 یا 15 کی جاب کا ٹیسٹ پاس نہیں کر سکتا۔ سر یہ بتائیں کہ آئی ٹی بیس جتنی بھی جابس آتی ہیں، کیونکہ میں آئی ٹی کا بندہ، مجھے پتا ہے آئی ٹی کی انفارمیشن، وہ ساری گورنمنٹ جاب فل ہوتی ہیں، شارٹ ہینڈ کی ساری سیٹ تو کیا 10% بھی فل نہیں ہو پاتی؟ اس کی کیا ریزن؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ نے جیسے بات کی میں آئی ٹی کا بندہ ہوں تو میرا دھیان کسی اور طرف چلا گیا تھا۔ ایکچولی آپ آئی ٹی کے بندے تو نہیں ہیں، ہماری بھابھی کے بندے ہیں، ٹھیک ہے، آپ آئی ٹی کے ٹیچر ہیں۔ تو آپ کا جو کوشچن ہے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جاب فل کیوں نہیں ہو پاتی؟ بہت ساری ریزنز ہیں۔ سلیبس اپ ڈیٹڈ نہیں ہے، جو ٹیچرز ہیں وہ ایکسپرٹ نہیں ہیں، اور اس بات پہ میرے پہ تنقید بھی ہوتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں تنقید کرنی ہے تو میرے سامنے بیٹھ کے کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ جو گریڈ 14 15 یا 16 تک لوگ ہیں گورنمنٹ جاب میں وہی شارٹ اینڈ ٹیچ کر رہے ہیں. میں نے جو گورنمنٹ جاب کا بڑے گریڈ کا ٹیسٹ کوالیفائی کیا تھا 2006 میں, وہ گریڈ 18 کا ٹیسٹ تھا, اور اس میں جو سپیڈ تھی وہ 180 ورڈز پر منٹ تھی. مجھے پتا ہے کہ سپیڈ کیسے ڈیولپ کرنی ہے, میں نے اپنے لیے کیا بغیر کسی کی گائیڈ لائن کے, اور میں اس طریقے سے اپنے اسٹوڈنٹس کو کروا رہا ہوں. تو سلیبس جو ہے اپڈیٹڈ نہیں ہے, ٹرینر ایکسپرٹ نہیں ہے, یہ تو انسٹیٹیوشن لیول پہ ہے. اسٹوڈنٹ کی لیول پہ یہ ہے کہ لوگوں کی ہینڈ رائٹنگ ٹھیک نہیں ہے, لوگوں کو گرامر پہ گرپ نہیں ہے, لوگ پنکچوئل نہیں ہیں, اور لوگ جو ہے نا وہ سکپ کر جاتے ہیں کورس کے دوران. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ پنکچوئلٹی ہے, جو 90-95% ہونی چاہیے, وہ اسٹوڈنٹس میں نہیں ہے. اسی وجہ سے تمام جو گورنمنٹ جابز ہیں شارٹ ہینڈ کی وہ فل نہیں ہوتی. سر آخری میرا کوشچن ہے کہ آپ ایجاد تو پٹ مین نے کی تھی جی, تو پٹ مین کو اور شاہین کو کہاں پر دیکھتے ہیں, اس کا مختصر سر؟ دیکھیں پٹ مین کو سارا کریڈٹ پٹ مین کو جاتا ہے. اگر میں آج گریڈ 20 میں ہوں تو پٹ مین کی وجہ سے ہوں. اگر شاہین شارٹ ہینڈ سسٹم کا آج پاکستانی پوری دنیا میں نام ہے تو وہ پٹ مین کی وجہ سے, کیونکہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ پٹ مین بیسڈ ہے. لیکن ہم نے اپنا سلیبس ڈیزائن کروایا ہے, اور سر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا سلیبس ہے کیا. یہ ہماری بک ہے جس میں تمام لیکچرز کے جو رولز ہیں وہ سارے اس میں پرنٹڈ ہیں, نمبر 1. نمبر 2, ہمارے ویڈیو لیکچرز ہیں. ویڈیو لیکچرز ہم نے ریکارڈ کر کے وہ یوٹیوب پہ بھی ڈالے ہوئے ہیں, اور ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اس کے لنک سینڈ کرتے ہیں جو آن لائن والے ہوتے ہیں. فزیکلی جو اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے وہ بھی میرا ہی آن لائن لیکچر واچ کر رہا ہوتا ہے, تو فزیکلی بھی یہ آن لائن ہے. سر کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پٹ مین کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اولڈ ورژن ہو چکا ہے اور شاہین اس کا لیٹسٹ ورژن ہے؟ سر اس کی 2 ریزنز ہیں. جو پٹ مین بک ہے اس کے اندر 30-40% جو ورڈنگ ہے وہ یورپ میں یوز ہوتی ہے, پاکستان اور انڈیا میں یوز نہیں ہوتی. پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ سمپل ایک بک ہے. شاہین کی پریکٹس بکس ہیں, ورک بکس ہیں. شاہین کے سلیبس کا, شارٹ ہینڈ سلیبس کا ایک ایک ورڈ پیج پہ پرنٹڈ ہے, اور اس کے آگے اس کی آؤٹ لائنز پرنٹڈ ہیں. اس کو دیکھ کے اسٹوڈنٹ نے نیچے اس کی پریکٹس کرنی ہوتی ہے, اور ہم ایکوریسی 100% سے نیچے نہیں آنے دیتے اسٹوڈنٹ جب پریکٹس کر رہا ہوتا ہے, اور وہ لسننگ کروا کے ہم اس کو پریکٹس کرواتے ہیں. تو یہ ہمارا جو سسٹم ہے یہ پٹ مین اس سسٹم سے, یہ اس گائیڈ لائن سے, یہ ان بک سے بہت زیادہ ایڈوانس ہے, اور آج کے دور کی اور آج کے ٹائم کی ضرورت کے عین مطابق ہے. اس میں اسٹوڈنٹس کے جو ایشوز ہیں ان سب کو ریڈریس کیا گیا ہے, اور اس کے سلوشنز دیے گئے ہیں, ٹپس اینڈ ٹرکس دیے گئے ہیں. بہت سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑا اچھا ڈیفائن کیا شارٹ ہینڈ کے بارے میں. ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. آپ کا بھی بہت شکریہ.